اور بارہا ایسی مجالسوں کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ دین کی مجلس ہے اس لیے ہدایت دی جاتی ہے کہ مل مل کر بیٹھے، دھیان اور توجہ کے ساتھ باتوں کو سنیں، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی نیت ارادے کے ساتھ باتوں کو سنیں۔ جب بھی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آوے، نام مبارک آوے، جتنی مرتبہ آوے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھے، تو ہمارا ان مجلسوں کے اندر آنا ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے خیر کا اور ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب کرے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جہالتیں پھیل رہی ہے، ان ساری جہالتوں کی بنیاد جو ہے علم کی کمی اور غفلت، سستی۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو علم سے محروم ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور بہت دوسرا طبقہ ایک ایسا ہے کہ جس کو پتہ ہے لیکن غفلت کی بنیاد کے اوپر، سستی کی بنیاد کے اوپر، مشغولی کی بنیاد کے اوپر وہ بے فکر ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بڑا احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمارے زمانے کے اندر ہمارے ملک سے ایک بہت ہی مبارک محنت کو جاری اور ساری فرمایا، جسے دعوت و تبلیغ کی محنت کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ کہ جس محنت کے ذریعے سے دین کو سکھایا بھی جاتا ہے، اور جس محنت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے لوگوں کی زندگی میں دین کو داخل فرمایا، غفلت اور سستی کو دور فرمایا۔ یہ محنت ایسی محنت ہے کہ مثال دے کر اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے موسلادھار بارش جو ہے وہ بنجر زمین کو لہلہا دیتی ہے، ویسے ہی یہ محنت جو ہے وہ تمام طرح کی بے دینی کو ختم فرما دیتی، تمام طرح کی بے سستی کو، غفلت کو محنت دور کرتی۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری کارگزاری ہم نے سنی ہے کہ دین کی محنت نہیں تھی تو کیا عالم تھا، اور دین کی محنت ہونے کے بعد کیا ہوا، ہمارے سامنے بالکل صاف بات۔ ابھی زمانے کے اندر بے دینی کا اتنا بڑا ظہور اور اتنی بڑی محنتیں پوری دنیا کے اندر ہر اعتبار سے، بلکہ یوں سمجھو کہ دین کو مٹانے کے لیے، اللہ کے احکامات ختم ہو جاوے اس کے لیے، نبی کے طریقے ختم ہو جاوے اس کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں اور پلاننگ چل رہی ہیں۔ اور یہ ہمارے علاقے کے، ہمارے گھر کے، ہمارے محلے کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک محنت ہے، اس کے باوجود مسلمان جو ہے وہ غفلتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کارگزاریاں ہمارے سامنے بے دینی کی بہت آ رہی ہے، بے دینی کے نقصانات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان سارے نقصانات کے آنے کے بعد بھی اگر ہم نے فکر نہیں کی تو فرمایا کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے۔ اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ دعوت کی مبارک محنت جو ہے وہ کرنے اول کا ہیرا ہے،
یہ محنت ایسی محنت ہے کہ جہاں ہوتی ہے صحیح طرز کے اوپر، صحیح نہج کے اوپر، صحیح فکروں کے ساتھ، صحیح قربانی کے ساتھ، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس محنت کے ذریعے سے ہدایتوں کو ایسی عام کرتے ہیں اور بے دینی کو ایسا ختم کرتے ہیں جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے کارگزارے، بہت سارے کار کہ ایک طرف دین کی محنت نہیں تھی تو دین کی محنت نہیں ہونے کی بنیاد کے اوپر بے دینی آئی، اور جب دین کی محنت صحیح طرز کے اوپر، صحیح محنت کے ساتھ، صحیح قربانی کے ساتھ شروع ہوئی تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب یہ محنت کے اندر ہمیں فرمایا کہ پوری طاقت کے ساتھ، زیادہ قربانی کے ساتھ اس محنت کے اندر لگنا ہے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت جو ہے، اس محنت کے اندر ہماری عقل کو کوئی دخل نہیں، اسی لیے ہمارا پورا کا پورا کام جو ہے وہ مشورے کے تابع ہے، مشورے کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن کرتے چلے جائیں گے تو اللہ پاک اس کے نتیجے دکھاتے چلے جائیں گے۔ کہ ہمارے زمانے کی جہالت تو کچھ بھی نہیں، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس وقفے کے اندر تقریباً 650 سال دنیا کے اندر ایسے گزرے تھے کہ دین کی محنت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا، تو بے دینی کا عالم بارہا ہم نے سنا ہے، اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت شروع کی، تو محنت کی بنیاد کے اوپر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو ایسا عام کیا، اور دین ایسا تیزی سے لوگوں کی زندگی کے اندر آیا، اور گمراہی اور جہالت اور بے فکری اور تمام چیزوں کو اللہ نے ایسا ختم کیا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کا ضابطہ قانون ہر زمانے میں یہی ہے۔ دین اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جیسے اللہ بے نیاز ہے، ایسے اللہ کا دین بھی اللہ جب چاہے گا، جس سے چاہے گا، جو چاہے گا کام لے لے گا۔ اسی لیے بارہا جوڑا جاتا ہے، فکر دلائی جاتی ہے اس دین کی محنت کو جیسا اس کا حق ہے، جیسا کرنا چاہیے، کہ بنیادی چیز جو ایمان کی ہے وہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے دین اسلام کے اندر، کہ سب سے پہلے اگر ہمارا یقین، ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر یوں فرمایا کہ اس ایمان کی مضبوطی کے اوپر اللہ جل جلالہ عم نوالہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسلسل ایمان کے اوپر محنت ہوئی، یقین بنانے کے اوپر، تو محنت ہونے کی بنیاد کے اوپر تمام طرح کی بے دینی ختم ہو گئی، تمام جہالت ختم ہو گئی، عالمگیر جہالت تھی۔ انسان اتنی جہالت کے اوپر اترا ہوا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر انتقال ہو جاوے تو اس عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اسے طرح طرح کی اسکیمیں بنا کر، پلان کر کر اس عورت کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ کہیں تو کال کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا، کہیں تو فرمایا کہ جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا، کہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اسلام نے اس عورت کو ایک آزادی دی اور ایسی دنیا کی زندگی کے اندر ایسی عزت دی کہ رہتی دنیا تک فرمایا کہ اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ کہ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ تو
تو بنیادی چیز ایمان کے اوپر جب محنت ہو گئی اور محنت ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ ساری جہالتوں کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے ختم فرمایا۔ آج اس ایمان کے پیچھے ہم دن بھر میں کتنی محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم خود تھوڑا سا محاسبہ لیں۔ حالانکہ محنت کی بنیاد کے اوپر ایمان بڑھتا ہے، یقین اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین بڑھتا ہے۔ اس ایمان کے پیچھے ہم دن بھر میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کتنی ایمان کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کے بول کو کتنے بول رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حقانیت کتنی ہمارے گھروں میں سوچیں۔ ساری باتیں چرچا ہوگی، دنیا کی ساری چیزیں، اور ساری باتوں کے فرمایا کہ مجاگرے ہوں گے، نہیں ہوں گے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اللہ سے ہونے کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے بارے میں۔ اس کے لیے ہمارے زمانے کے اندر ہمارے بزرگوں نے ایک آسان شکل دی ہے کہ گھروں کے اندر دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے ہمارے گھروں کے اوپر پابندی کے ساتھ میں، وقت کے تعین کے ساتھ میں جگہ بھی طے ہو، گھر کے سارے افراد کی موجودگی کے اندر، کہ روزانہ کچھ وقت نکالا جائے اور دین کی باتیں اس کا مذاکرہ ہو، اور آسان شکل میں کہ بھئی فضائل کی کتاب کی تعلیم پڑھی جائے گھر کے اندر۔ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کرنا بھی ہے، لیکن کن کن گھروں کے اندر یہ تعلیم کا عمل پابندی سے ہوتا ہے؟ اچھا، جن گھروں کے اندر تعلیم کا عمل پابندی سے شروع ہوا، باہر کے ملک کی ایک کارگزاری آئی، اس کارگزاری کے اندر یہ فرمایا کہ ایک جماعت گئی، اور جماعت نے جا کر محنت کی، اور محنت کر کر ایک نوجوان کی تشکیل کی اور اسے اللہ کے راستے کے اندر بھیجا۔ جب وہ اللہ کے راستے میں گیا، اسے ساری بات سمجھ میں آئی۔ واپسی کے موقع کے اوپر امیر صاحب سے یوں کہا کہ امیر صاحب، میرے گھر کا ماحول تو بے دینی کا اتنا برا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، میں کیا کروں؟ اگر اس ماحول میں میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ میری دینداری کو بھی خطرہ ہے۔ امیر صاحب نے یوں کہا کہ جن اعمالوں کو اللہ کے راستے میں کرتے تھے، ان اعمالوں کو گھروں کے اندر بھی زندہ کرنا۔ تو کہ گھروں کے اندر کیا؟ تو کہ گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم شروع کرو۔ کون سنے گا؟ ارے سنے نہیں سنے، آپ کا کام ہے تعلیم والے عمل کو شروع کرنا۔ اب وہ گھر کے اندر، وہ گھر کا بچہ تھا وہ کہ جس گھر کے اندر میوزک سسٹم لگی ہوئی تھی، جس گھر کی صبح میوزک سے ہوتی تھی، جس گھر کی شام میوزک کے ساتھ ہوتی تھی، ایسے گھر کا بچہ جب گھر کے اندر آیا وقت لگا کر، اب اس نے گھر کے اندر آ کر فرمایا کہ تعلیم والا عمل شروع کیا، تو گھر کے لوگوں نے میوزک سسٹم کی آواز بڑھا دی اور میوزک سسٹم اور زیادہ آواز سے بجانے لگے۔ اس نے شروع رکھا اور کرتا رہا۔ یہ تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ اس کی ماں کے دل میں ایک مرتبہ بات آئی کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، ذرا سن تو لوں۔ اب ایک مرتبہ آ کر بیٹھ گئی، بات سن گئی، اللہ نے ایک بات سننے کے اوپر دل پلٹ دیا، اور رفتہ رفتہ گھر کے سارے افراد کی زندگی میں دین آ گیا۔ ساری میوزک سسٹم کو اللہ نے ختم کر دیا، اور وہ گھر اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے ایسا مثال بنا کہ جہاں سے دین کی ہوائیں عام ہوگی۔ ہم نے اللہ معاف فرمائے اس گھر کی تعلیم کے عمل کو معمولی لیا، سرسری لیا، ثواب کی نیت سے کرنا سمجھا۔ دعوت کی مبارک محنت ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے، اور ذمہ داری اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے دی گئی۔ قرآن میں صاف طور سے کہا، صاف طور سے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانے کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو، بری باتوں سے روکتی ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک اہم ذمہ داری والا کام دیا گیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو صحابہ حاضر ہے وہ غائبین تک دین کی باتوں کو پہنچا دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے،
ایک اہم ذمہ داری اللہ کی طرف سے، ایک اہم ذمہ داری اللہ کے نبی کی طرف سے، یہ ذمہ داری والا کام ہے۔ ثواب تو اللہ دے گا، اس کام کے اوپر اجر و ثواب کی تو کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس دائی کے ایک بول کے اوپر اللہ کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ دائی کے ایک ایک بول کے اوپر، ایک ایک ورڈ کے اوپر اللہ ایک ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب دے گا۔ کوئی معمولی کام نہیں، نبیوں والا کام ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ اس کام کو اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ اس کام کو لیا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے دعوت کا، یہ ایسا کام ہے کہ جس کام کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر انقلاب مچا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کام کے ذریعے سے اللہ کے احکامات، نبی کے طریقے پوری دنیا کے اندر زندہ ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ ہر زمانے کے سپر پاور ایٹم سے زیادہ طاقتور یہ کام، کیوں؟ کہ یہ سنتوں کو زندہ کرنے والا کام، اور سنت کے اندر ایک پاور ہے، سنت کے اندر ایک طاقت ہے۔ واقعہ صحابہ کے زمانے کا سنا ہم نے کہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، ایک سنت چھوٹ رہی تھی، مسواک کی سنت ادا کی، اللہ نے کام کر دیا۔ کوئی معمولی نہیں ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایک مبارک کام اللہ نے دیا، اس مبارک کام کو صحیح طریقے کے اوپر، صحیح نہج کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کرنا۔ اسی لیے اس کا ایک بنیادی کام مستورات کے لیے جو ہے کہ گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ، بلا ناغہ، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں، چاہے گھر پہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، بیماری شیماری ہو، کچھ بھی ہو، دن بھی طے، وقت بھی طے ہو، جگہ بھی طے ہو، اور سارے گھر کے افراد کی حاضری میں تعلیم۔ اس لیے اللہ والے ہدایت دے کہ چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا، بالکل ناسمجھ بچہ ہے، اسے بھی تعلیم کے حلقے میں لے کر بیٹھو۔ کیوں؟ کہ تعلیم کے حلقے کے دوران جب تعلیم کی حدیث پڑھی جاتی، کتاب میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اس حدیث کا ایک نور نکلتا ہے، اور جو نور دل کو اثر کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اسکیمیں کہاں تک چلی معلوم آپ کو؟ کہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت سے ایمان والوں کے ایمان خراب کرنے کا پلاننگ چل رہا ہے۔ میٹرنٹی ہاسپٹلوں کے اندر یوں فرمایا کہ میوزک سسٹموں کو ایسا سیٹ کیا گیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر سب سے پہلے بجائے اذان اور اقامت کے میوزک ڈالا جاتا ہے۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے غیروں کی جو اسکیمیں چل رہی ہے دنیا کے اندر، وہ اسکیمیں اتنی خطرناک چل رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے۔ بچہ بڑا ہوا، اسکول کے اندر جاتا ہوا، اسکول کے اندر بھیج تو بچہ یا بچی، اب تھوڑا سا بڑا ہوا، اسکول کے اندر بھیجے، اسکول میں سے پکنک کے اندر لے جاتے ہیں، اور پکنک کے اندر فرمایا کہ گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، کارگزاریاں ہی آتی ہیں کہ بس کے اندر بٹھایا، اور بس کے اندر پکنک میں سارے بچوں کو لے جایا گیا، اور آدھے راستے کے اندر جا کر بس کو ڈرائیور کو پر پلاننگ کے ساتھ ڈرائیور بس کو بند کر دیتا ہے، اور پھر میڈم آ کر یوں کہتی ہے کہ چلو بچوں اپنے اپنے اللہ کو اور اپنے اپنے خداؤں کو اور اپنے اپنے گاڈ کو پکارو تاکہ بس چالو ہو جائے۔ اب چھوٹے بچے ننھے منھے اپنی زبان کے اندر پکارتے، بس چالو نہیں ہوتی۔ پھر وہ ٹیچر یوں کہتی ہے کہ چلو ہمارے خدا کو پکارو، دیکھو بس چالو ہو جائے گی۔ بچے بیچارے بھولے والے ان کے خدا کو پکارتے ہیں، ڈرائیور سیل لگا دیتا ہے، بس چالو ہو جاتا ہے۔ بچوں کا بچپن سے یقین خراب کرنے کی محنت دنیا میں چل رہی ہے، اور اس محنت کے اندر فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے یہ ایک عمل ہے کہ دین کو زندگی میں لاؤ۔ دین زندگی میں آ جاتا ہے تو بچہ کیسے بھی ماحول کے اندر چلا جاوے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور دین نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے۔ کیوبا ایک ملک ہے لیٹن امریکہ، کیوبا لیٹن امریکہ کے اندر، اس ملک کے اندر بہت سارے میڈیکل کالج ہیں، اور اس ملک سے پوری دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں، خاص کر کے ایشین ملکوں میں سے بچوں کو فرمایا کہ فری میں پڑھانے کے لیے ایڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو فری میں پڑھائیں گے، ایڈورٹائز آتی ہے
بہت سارے بچے بجاتے پڑھتے ہیں. پڑوس کے ملک کا ایک بچہ پڑھائی کے لیے یا میڈیکل کے لیے, اب وہ دیندار گھرانے کا بچہ, باپ بھی دیندار, ماں بھی دیندار, گھر کے اندر تعلیم کے حلقے لگتے تھے, اچھے صفات کے مجاگرے ہوتے تھے, دین کی محنتوں کے اندر لگے ہوئے, اعمال میں لگے ہوئے, بچہ دین کی محنتوں کے ساتھ اس ملک میں جب پہنچا, اس ملک میں جب پہنچنے کے بعد کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر جب گیا تو یونیورسٹی کے اندر پہنچنے کے بعد بچے کو یہ ہوا کہ یہاں تو میرے ایمان کا بڑا مسئلہ ہے, بڑی بے حیائی کا ماحول, بڑا بے دینی کا ماحول, قربانیت کا ماحول. بچہ گھبرایا, کیا کرے. اس زمانے میں ہماری طرح سے ایک دم فاسٹ ایسے کچھ پوچھنا وغیرہ نہیں ہوتا تھا, جو پرانا زمانہ تھا. اس نے خط لکھا, یہ کیا کیا جائے. دیندار لوگ تھے, مشورے کے ساتھ چلنے والے تھے. خط جب ملا باپ کو, فرمایا گھر کے اندر پڑھا, مشورہ کیا, مشورے مسجد کے اندر لائے, مسجد کے اندر مشورہ کیا, مسجد سے فرمایا کہ آگے ضلع کے اندر اور ضلع سے ملک کے اندر بات کہی گئی کہ بھئی اس کا کیا سولوشن ہے, کیا کیا جائے. جواب میں لکھا گیا کہ بھئی آپ تو اپنے فرمایا کہ اپنے اعمالوں کو جم کر کرتے رہیے اور اعمالوں کے اندر پیچھے ہٹ نہ کرے, اور آپ اپنے سارے اعمالوں کے ساتھ اور ساری دین اسلام کی پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنا بھی ہے اور سارے اعمال کو بھی کرنا ہے. بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک درخت کے نیچے بچہ نماز بھی پڑھنے لگا. اللہ کا کرنا کہ اذان اقامت کہنا شروع کی. دھیرے دھیرے 1 کے 2 ہوئے, 2 کے 4 ہوئے, تعلیم کا حلقہ لگا, گشت ہوئے اور محنت کا ایک نظم تیار ہوا. اللہ جل جلالہ امن والہ نے وہاں محنت کی بنیاد کے اوپر اتنی دینداری عام کر دی کہ اس یونیورسٹی کے اندر تقریباً 60% مسلمانوں کے بچے تھے. اللہ نے بہت سارے لوگوں کو فرمایا کہ یونیورسٹی کے اندر اللہ نے عبادت خانے قائم کر دیے, اور ایک نہیں 4 عبادت خانے بنے. جس ملک کے اندر کوئی نام و نشان نہیں تھا, اس ملک کے اندر فرمایا کہ گشتوں کے اندر لے کے نکلے, باہر کے علاقوں کے اندر 3 دن کی جماعتیں بنا کر اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس ملک کے اندر کئی مساجدوں کو قائم کر دیا. پڑھائی کے زمانے میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد بچہ جب ریٹرن ہونے لگا تو وہاں تک تقریباً کارگزاری میں بات آئی کہ 4 عبادت خانے یونیورسٹی میں قائم ہوئے اور تقریباً ملک میں 10 مساجد اللہ نے بنا دی. دین کی محنت کا اثر ہے, دین کی محنت چھوٹنے کا سامنے نقصان ہے, دونوں چیزیں ہمارے سامنے. اب اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی, عقل دی, اب ہمیں کیا کرنا وہ ہمیں دیکھنا ہے. ہمارے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کی کتنی پابندی ہے, ہاں کتنی اہمیت ہے. ایک تو سرسری ہونا, ثواب مل جائے گا, ثواب سے کوئی خالی نہیں, اور ایک ذمہ داری کے ساتھ کرنا. ہفتے واری ہماری تعلیم, ہفتے میں 1 مرتبہ مستورات کے لیے اجتماعی ایک کام ہے, ہفتے میں 1 مرتبہ. اجتماعی عمل اتنا زبردست ہے کہ اجتماعی عمل کے اثرات ہیں. اجتماعی سارے کام جتنے بھی دنیا میں ہو رہے ہیں ان سارے اجتماعی کام کا بہت بڑا اثر ہے. اب ہمارے مستورات کے لیے ایک اجتماعی کام ہے کہ ہفتے والی تعلیم. اب اس کے اندر دیکھے, اپنے اعتبار سے دیکھے کہ میں میری ذات سے کتنی پابندی کے ساتھ تعلیم میں آتی ہوں. میرے گھر میں پڑھنے والی بچیاں جو ہے, ان بچیوں کو کتنی مرتبہ میں نے تعلیم کے حلقے میں لائی, اندازہ لگانا ہوں. اچھا چلو نہیں آئے, پڑھنے کی مشغولی تھی, تو کتنی مرتبہ گھروں کے اندر میں نے میری بچیوں کو اور میرے بچوں کو لے کر ان دین کی باتوں کا مذاکرہ کیا. سوچے, بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کی, بچوں کو صبح میں تیار کرنا, مدرسے اسکول میں بھیجنا, بلکہ ساری چیزوں کا نظام کیا, کھانے پینے سے لے کر ان کی ساری ضرورت کو. دین کے بارے کے اندر ہم نے کتنی فکر کی. تو اجتماعی تعلیم کا حلقہ جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے, اور یہ اجتماعی تعلیم کا حلقہ ہمارا پابندی کے ساتھ میں لگے. ان اجتماعی تعلیم کے اندر ہماری ساری بہنیں زیادہ سے زیادہ آوے, بلکہ اس کا اتنا مذاکرہ آپس کے اندر ہو اور اس کی اتنی اہمیت ہو کہ ہمارے علاقے کے اندر رہنے والی ایک بھی بہن بغیر اجتماعی تعلیم کے حلقے سے محروم نہ رہے. ساری بہنیں آوے اور پابندی کے ساتھ میں. ہاں, دین کی باتوں کے مذاکرے میں کیا ہر چیز کا مذاکرہ کرنا. دیکھو بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر
اگر دین کی باتوں کا مجاگرہ نہیں کیا یا گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر اگر دین کی باتوں کا مجاگرہ نہیں کیا تو ایران دوران کی باتیں تو ہونے والی ہیں۔ آج کل فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ ہمارا موبائل۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، بولتے بھی اپنی زبانوں سے، لیکن اس موبائل کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا؟ اندھیرا 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 چلانے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ اندھیرا دور کرنے کے لیے ماچس نکال کر ماچس کی کاڑی کو جلائیں گے تو ماچس کی کاڑی کی روشنی کی بنیاد کے اوپر اندھیرا ختم ہوگا۔ اب ہم سب جانتے ہیں، اچھا بغیر موبائل کے چلے، ایسا نہیں، ہم سب کہتے ہی ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ آدمی اگر من میں ٹھان لے، ایک ٹرین کے اندر ایک یہودی کپل سفر کر رہا تھا، اس کا بچہ بھی ساتھ میں تھا، میاں بیوی تھے، بچہ بھی تھا۔ وہ یہودی میاں بیوی فرمایا کہ بکس پڑھ رہے تھے، کچھ بچہ بھی بکس پڑھ رہا تھا، تو ایک مسلمان فیملی بھی ساتھ میں بیٹھی تھی۔ وہ بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ اس زمانے کے اندر آپ بک پڑھتے ہو اور آپ کا بچہ بھی، موبائل کا زمانہ ہے۔ تو کیا بچپن سے ہم لوگوں نے، ہمارے بچے کی پیدائش سے ہم لوگوں نے بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہم نے موبائل کو چھوڑا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ یہودی ماں باپ، کہ ہمارے بیٹے کی تربیت کے لیے، ہمارے بیٹوں کی اچھی زندگی کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو ترک کیا اور ہم نے کتابیں ہاتھ میں لی۔ جب ہم نے کتابیں ہاتھ میں لی تو ہمارے بچے بھی کیا کر رہے ہیں؟ کتابیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، اس کے پیچھے کہ ہم خود لگے ہوئے۔ بے دینی کی بہت ساری بنیاد، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم اس سے پرہیز کریں، ضرورت کے جتنا استعمال کریں۔ یہ چیز نقصان ہے تو نقصان اس کو سمجھے، اس کے بارے میں مذاکرے کرے گھروں کے اندر۔ کالج یونیورسٹی میں ہم ہمارے بچوں کو بچیوں کو بھیجتے ہیں تو بچے بچیوں کو بھیجنے کے بعد ہم اس کی نگرانی رکھیں دین کے بارے میں، کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر جا رہی ہے تو ہماری کتنی نگرانی۔ اچھا دین کے بارے میں ہم نے ان کو کتنا پابند بنایا۔ اگر گھر کے اندر تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہے اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دین سکھایا، اللہ کے راستے کے اندر بھیج کر دین سکھایا، ہفتے والی تعلیم کے اندر بٹھا کر اختلاط کر کر دین کی باتوں کو سمجھایا سکھایا، اللہ کے احکامات، اللہ کی فرمایا کہ فرما برداری، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے اس پہ ناکامیابی، ان باتوں کے روزانہ اگر ہمارے گھروں کے اندر مجاگرے ہو رہے ہیں اور اس کے فائدے اور اس کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ وہ دین کے بارے میں پابند بنیں گے۔ اگر یہ ہم نے نہیں بتایا اور غفلتوں کے ساتھ چھوڑ دیا اور تو دنیا کا ماحول بے دینی کا اتنا برا ہے کہ پھر آگے چل کر ہمارے آنکھوں سے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ عزتیں بھی ہماری اچھلتی مارکیٹ کے اندر، عزتیں کس کی خراب ہوگی؟ ہماری خراب ہوگی، اور ہمارے ساتھ ساتھ دین اسلام کی عزتیں خراب ہوگی۔ ہم سوچیں، اسی لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمارے زمانے کے اندر یہ دین کی محنت جو چلائی ہے، اس محنت کے اندر ہم جو ہے وہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے پابندی سے لگاویں، صفاتوں کے مجاگرے روزانہ کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تعلیم کا حلقہ پابندی سے ہو، صفاتوں کا مجاگرہ گھروں کے اندر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مجاگرے ہو، دین کی باتیں سمجھائی سکھائی جاتی ہو، اور ہمارے گھر کا نظم جو ہے وہ روزانہ دعوت دینا، روزانہ ذکر و عبادت، روزانہ سیکھنا سکھانا، روزانہ کا فرمایا کہ خدمت کے اعتبار سے عمل ہوتے ہو، تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے فرمایا کہ ہماری حفاظت اللہ نہیں کرے، کہ سنتوں کے ساتھ زندگی ہو۔ فضائل اعمال کے اندر، کتاب کے اندر حضرت شیخ نے فضائل صدقات واقعہ لکھا ہے کہ سمندر کے اندر باڑھ آئی اور سمندر کے اندر طوفان آیا، اور طوفان کے اندر ایک نوجوان فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بچ گئی، اور وہ کسی لکڑے کے ٹکڑے کے اوپر فرمایا اس وقت فرمایا کہ کسی حبشی نے اللہ کے حکم توڑنے کی بنیاد کے اوپر، وہ فرمایا کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کی، وہ بیٹی اور وہ بہن جس نے بچنے کی اپنے اعتبار سے پوری کوشش کی، اللہ جل جلالہ امن والہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کے قبضے اور قدرت میں ساری چیزیں ہیں، ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بات کرنے والا کیا بات کر رہا ہے زبان سے اور اس کے دل میں کیا ہے اللہ کے علم میں ہے۔
بات سننے والے کس انداز سے بات سن رہے ہیں اور ان کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ بڑی طاقت والا ہے. جب اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور دین کے بارے میں پابندی, گناہ کے کام سے بچنا اس نے طے کر لیا, اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایسے سمندر کے اندر کہ جہاں حفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا, اللہ نے حفاظت کر کے بتایا, اس کی بھی حفاظت کی, اس کے بیٹے کی بھی حفاظت کی. کیا کتابوں گناہوں سے بچنا اگر ہم چاہیں, دنیا کا چاہے کیسا بھی گندا ماحول ہوگا, اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہیں اللہ رب العزت ایسے گندے ماحول میں ہماری حفاظت کرے. لیکن کوئی بچنے کی امید تو اللہ سے لگا, کوئی کوشش تو کرے. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری مددیں ہمارے ساتھ میں ہو جاوے, بھلے ہم اللہ کی نافرمانی ہے, بھلے نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہم سے چھوٹ رہی ہے, تسبیحات ہم سے چھوٹ رہی ہے, دعاؤں کا اہتمام ہم سے چھوٹ رہا ہے, گھروں کی تعلیم ہم سے چھوٹ رہی ہے, سارے اعمال ہم سے چھوٹ رہے, اور پھر ہم امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی مدد آ جائے. چائے کے اندر جتنی شکر ڈالو گے اتنی چائے میں مٹھاس آئے گی. سیدھی سی بات ہے. ایک کپ چائے لو, 1 اسپون شکر ڈالو, اب اس کو ہلاؤ گے تو 1 اسپون جتنی مٹھاس ملے گی. اگر کوئی شکر نہیں ڈالے اور چمچ لے کر ہلاوے تو ارے قیامت آ جائے گی, لیکن چائے میں مٹھاس نہیں آئے گی. سیدھی سی بات ہم سب سمجھتے ہیں, اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اپنے آپ کو سب سے پہلے پابند بنانا دین کے بارے میں. ہم اگر پابند بن گئے ہماری نسلوں کے اندر اللہ پابندی لائے گا. ہم اگر پابند بن گئے ہمارے علاقوں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر اللہ دین کے بارے میں پابند ہوں گے, اور دین کے دائی اور شہدائی ہمارے گھروں سے, ہمارے خاندانوں سے ایسے اللہ نکالے گا کہ جس کی برکت سے اللہ پاک تمام بے حیائی کو, بے دینی کو اللہ ختم کرے گا. اور نہیں تو فرمایا کہ نقصان دنیا اور آخرت کا دونوں نقصان. اور ایسے ایسے نقصان ہو رہے ہیں کہ بچیاں ہماری فرمایا کہ جا رہی ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر. دنیا کا تو نقصان ہے ہی ہے, سامنے سب سے بڑا آخرت کا نقصان. دنیا کا نقصان تو کیا کہ دنیا کے اندر دیکھیں ہم بے عزتی والی زندگی, اور آخرت کے اندر تو کہ ایمان کے بنا کچھ ہے ہی. اسی لیے یہ دعوت کی مبارک محنت اللہ نے جو چلائی ہے, اس محنت کے اندر ہم اپنے اعتبار سے اس کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ میں اور قربانی کے ساتھ میں آگے جب بڑھتے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب اتنی 650 سال کی جہالت کو اللہ نے قربانی کی بنیاد کے اوپر ختم کیا. کہ صحابہ نے کوئی قربانی میں پیچھے ہٹ نہیں کی. شعبہ ابی طالب کے اندر کتابوں میں واقعات لکھائے ہیں کہ صحابہ کو اپنی بھوک سے زیادہ اپنے بچوں کی بھوک ستا دے دی. اپنی بھوک سے زیادہ اپنے بچوں کی بھوک ستا دے دی. بڑی بڑی قربانیاں دی مردوں نے, عورتوں نے, کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر امتی ہیں, عالمی نبی کی عالمی امتی ہیں. مرد کے اوپر ذمہ داری ایسے عورت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. مرد بھی ذمہ دار ہے, عورت بھی ذمہ دار ہے. اگر یہ طبقہ دین کے بارے میں محنت کو فرمایا کہ صحیح انجام دے گا اور قربانی کے ساتھ چلتا رہے گا, اس کے انجام دینے کے اوپر اور قربانی کے برکت سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہدایت ایسی عام کرے گا اور بے دینی سے اس کی ایسی حفاظت کرے گا کہ جیسے بارش کے اندر ہم چھاتا لے کر نکل جاوے, فرمایا کہ چھاتا ہمارے پاس ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ایسے تمام بے دینی کے ماحول کے اندر, تمام خرافات کے اندر اللہ رب العزت حفاظت کرے گا. اسی لیے ہم جو ہے وہ اپنے مقام کے اوپر بھی اعمالوں کے اندر رہے, ہم جو ہے اپنی فکر کریں, اپنی زندگی کے اندر صفاتیں لاوے کہ صحابہ کی زندگی کے اندر کیسی صفات, ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, کہ نمازوں کا کتنا اہتمام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے, کتنی زندگی پابندی, پردے کی پابندی تو کیسی پردے کی پابندی. آج بھی ہمارے گجرات کے کئی علاقے کے اندر ایسے ہماری طرح نہیں کہ فیشن پرستی کے برقعے, ایسے برقعے ہیں ٹوپی برقعہ جس کو بولتے, ٹوپی برقعہ, کہ اس برقعے کے اندر جانے والی مستورات کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جوان کوئی عورت جا رہی ہے, بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے. سیدھی سادی سمپل زندگی, فیشنیبل نہیں, سمپل زندگی. اس کے لیے اس کے اندر سادگی اور اس کے اندر پابندی, ہم اپنے آپ سے پابند بنیں. کیوں کہ ہمارا دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. ہمارا ٹارگٹ آخرت کی زندگی ہے, ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی راحت
موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، دنیا کی تکلیف موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اصل تکلیف آخرت کی ہے، اصل راحت آخرت کی ہے، وہ آخرت کی زندگی سنور جاوے، وہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جاوے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر آ جاوے، اس کے لیے تھوڑی سی قربانی ہمیں دیں، بہت زیادہ قربانی کی ضرورت، تھوڑی قربانی۔ اور یہ دعوت کی مبارک محنت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کریں کہ جتنا بنے اتنا قربانی کے اندر آگے بڑھتے جائیں۔ اب ہمارے یہاں ایک عام طور سے تکلیف اور فرمایا کہ بہت سارے اشکالات اور بہت ساری باتیں کہ فرمایا کہ مستورات تشکیل کے موقع کے اوپر اپنے ناموں کو پیش کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کے ناموں کو لکھاتی ہے، اب گھر والے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے۔ ارے اللہ کے بندیوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے تمہیں ایسی صلاحیت دی ہے، تمہیں ایسے ملکہ اللہ نے دیا ہے کہ جیسے تم نے گھر کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، گھر کے اندر اے سی کی ضرورت پڑے تم نے اے سی لگوا لیا، گھر کے اندر تم کو فرنیچر کی ڈیکوریشن کی ضرورت پڑے تم نے وہ کروا لیا، گھر کے اندر کسی واشنگ مشین کی ضرورت پڑے تم نے وہ ڈلوا دیا۔ اللہ نے تم کو ملکہ دیا ہے، تو گھر کے اندر دین بھی ضرورت ہے اور دین کی محنت بھی ضرورت ہے، گھر کے اندر آخرت کی فکر بھی ضرورت ہے۔ اس دین اور دین کی محنت اور آخرت کے لیے کیا تو تھوڑی سی ہم فکر نہیں کر سکتے، تھوڑی کوشش نہیں کر سکتے؟ واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو مسجد کی مسجد کے اندر جو محنتیں چل رہی ہیں، وہ محنتوں کے مجاگرے بھی گھروں کے اندر جب خاتون کرتی رہتی ہے تو اللہ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے کہ میاں بھی دیندار، بیوی بھی دیندار، میاں بیوی دونوں دیندار، میاں شوہر جو ہے وہ گھر سے کام کے لیے گیا، شام کو واپس آیا، گھر کے اندر صبح میں مذاکرہ ہوا کہ آج ہماری مسجد کے اندر ہماری بستی کا گشت کا دن ہے، شوہر شام کو تھکا ہوا گھر سے واپس آیا، بیوی سمجھدار، دین کی محنت کرنے والی، دین کی عظمت کو اور دین کی فکروں کے ساتھ وقت گزارنے والی، دیکھا کہ اوہو میرا شوہر آج تھکا ہوا ہے، جلدی جلدی شوہر آنے کے بعد تاڑ لیا کہ شوہر تھکا ہوا ہے، آج گشت کا دن ہے اور آج گشت کے دن میرے شوہر کو مجھے بھیجنا ضروری ہے، جلدی سے گرم گرم چائے بنا کے پیش کر لی، اچھے سے استقبال کیا، تھکان کے اعتبار سے تھوڑے سے ہاتھ پیر دبا دیے، سر میں تیل مالش کر دیا اور بڑی فرمایا کہ اچھے انداز سے اور بڑے محبت کے ساتھ کہ دیکھو آج ہماری بستی پہ گشت کا دن ہے، ایک تھوڑی 1-1.5 گھنٹے کی قربانی آپ دے دو، بہت بڑا اللہ کا دین کا ایک بہت بڑا کام گشت کے ذریعے سے کہ آنے والے عذاب کو بھی اللہ روک دیتا ہے، اللہ اس سے ہدایت پھیلاتا ہے۔ شوہر بیوی کی خدمت سے خوش ہو کر چلا گیا مسجد کے اندر اس کے ذمہ دعا ذکر میں بیٹھتا طے ہوا، وہ دعا ذکر میں بیٹھا تھا، ہلکی سی نیند آ گئی، اس نیند کے موقع کے اوپر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں کہ گھر جا کر تیری اہلیہ کو میرا سلام کہنا، تھوڑی سی فکر کے اوپر۔ آج ہماری فکریں کہاں گئی؟ ارے نمازوں کی نمازیں غائب ہو جاتی، اتنی بڑی بستی ہماری مساجدوں کے اندر فجر کی نماز کے اندر مجمع نہیں ہے، اتنی بڑی بستی ہماری مسجدوں کے اندر جمعہ کا مجمع 5 وقت کے اندر نہیں ہے، وہ مجمع کہاں گیا؟ اس کی فکر اگر ہم بیٹھ کے نہیں کریں گے تو یہ فرمایا کہ بجائے نقصان کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، آگے پچھتانے کے سوا، آگے آنسو بہانے کے سوا، آگے فرمایا کہ حالات کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی بھی موقع ہے، صبح کا بھولا شام کو واپس آیا بھولا ہوا نہیں کہتے، ہاں ابھی بھی 2 آنسو بہا دے وے، 2 ہاتھ اٹھا دے وے اللہ سے اور اللہ سے پچھلی زندگی کے بارے معافی مانگ لے وے کہ اللہ دین کی محنت چھوڑنے کا جو بہت بڑا گناہ ہم نے کیا ہے، دین کی محنت کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اور آئندہ سے اے اللہ پوری زندگی جب تک سانس باقی ہے دین کی محنت کے ساتھ، دین کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کرے، اور اللہ سے فرمایا کہ دعا کے اندر اس بات کا عہد کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے 70 سال کے گنہگاروں کو فرمایا کہ 1 مرتبہ توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے 99 خون کرنے والوں کو معاف کر دیا، اللہ نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، ایک لمحے کے لیے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور عزم کر لیا، اللہ نے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے۔ اگر ہم بھی یہ دین کی محنت کو چھوڑنے کا فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگ کر ایک پکے عزم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ تمام بے دینیوں کو ختم کرے گا،
تمام اندھیروں کو ختم کرے گا، ہر طرح سے اللہ پاک ہدایت کی ہواؤں کو عام کرے گا، اور ہر طرح سے دین کا ایسا خیر القرون کا زمانہ کہ وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جسے زمانہ جاہلیت کہا گیا بعد کا زمانہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی تو خیر القرون کا زمانہ بنا۔ ایسا خیر القرون کا زمانہ ہمارے یہاں بھی اللہ بنائے گا، لیکن شرط ہے کہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی، چھوڑنا کچھ نہیں ہے، گھر کے کاروبار کو بھی کرنا ہے، گھر کے گھر والے بازار کے اندر کاروبار بھی کریں گے، بچوں کا پڑھائی میں جانا، مدرسے پہ جانا، یہ ساری چیزیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ہیں ان کو مکتب کے ساتھ جوڑنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ مسجدوں کے اندر، مکتب کے اندر اگر ہمارے بچوں کو ابھی بچپن سے دین سکھانے بھیج دیا اور دین کی محنت میں لگا دیا، اور اسلام کو سکھانے کے لیے اور دین کے ارکان سکھانے کے لیے، اور فرمایا کہ اسلامی تعلیم کے لیے بھیجتے رہے، اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر اللہ دین کی ہواؤں کو عام کرے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ ابھی تھوڑا سا وقت آپ کو اس کے لیے دیا ہے کہ آپس میں اختلاط کرے، ابھی مختصر دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد آپ کا حلقہ بھی لگے گا، اور ساری بہنیں بیٹھے گی انشاءاللہ، آنے والی جماعت کی بہنیں پورے مجمع کے اندر ایسی پھیل کر بیٹھے کہ ہر مجمع کی ہر بہن کا 1 10 10 15 15 کا حلقہ لگاوے، اور ان لگانے کے بعد دین کی عظمت، دین کی فکر، دین کی محنت، اور دین کی محنت کے لیے میں کیا کروں، کیسے تقاضے، دیکھو بیرون کی جماعتیں 2 مہینے کی بن رہی ہے، بیرون مستورات کی جماعت بن رہی ہے، اس کے عزم ارادے کراوے، کیونکہ پورے عالم کے اندر بھی بے دینی ہے، اس بے دینی کو دور کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اسی طرح چلے کی جماعت بن رہی ہے، بیرون کی مردوں کی جماعت بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ 4 مہینے کی، اور 20 پر 7 تاریخ سے ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعتیں بھی بن رہی ہے۔ یہ سارے تقاضے ہمارے سامنے، ہمارے ایسے نقد، ایک تو جماعت عصرے کی مستورات کی بنانی ہے، ایک نقد 3 دن کی جماعت بنانی ہے، ہم جو حلقہ برابر لگاوے تشکیل کا، اور جس بہن کا ارادہ ہو اس کا پکا نام لکھے، ان کے گھر والوں کا موبائل نمبر لکھے، اور کون سے مہینے میں کون سی تاریخ سے وہ جانے کا ارادہ کرے، پوری اطمینان سے تشکیل کرے۔ عصر کی اذان کو بڑی دیر ہے، اور عصر کی اذان کے بعد بھی آپ کا حلقہ قائم رکھیں گے تو پورا حلقہ ختم ہونے کا پھر نماز پڑھے، تاکہ ہمارا حلقے کا ایک کام پورا ہو جاوے۔ اور فرمایا کہ بے دینی ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں اس کے بارے میں بھی مذاکرہ کریں، اور ان کو بے دینی ختم کرنے کے لیے آج ماحول بد سے بدتر ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر خرافات بڑھتی جا رہی ہے، بے دینیاں بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم اس کے بارے میں کیا عمل اور کیا جد و جہد کریں تاکہ یہ ساری بے دینی ختم ہو، اس کا برابر پورا مذاکرہ کریں حلقوں کے اندر، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ حلقے سے اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں دعا کے بعد بس حلقہ لگا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا واسع الفضل اغفر لي، يا واسع الفضل مغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ دین کی محنت کو، دین کی فکروں کو لے کر پورے عالم میں موت تک اخلاص کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر بے دینی پھیل رہی ہے، مولا کریم اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو دین کی محنت کے اندر قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا جان مال صلاحیت اسی دین کے پیچھے لگے، ایسی مولا کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا ہمارے علاقوں کے اندر دین کی ہواؤں کو عام فرما، ہماری مساجدوں کو آباد فرما، ہماری بستیوں کو آباد فرما، ہماری مساجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا، ہماری بستیوں کو صحابہ کی بستی کا نمونہ بنا۔
اے اللہ دین اسلام پوری دنیا کی زندگی انسانیت کی زندگی کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے علاقوں کے اندر عام ہو جاوے، ایسی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے جوڑ کو نیک جوڑ عطا فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں انہیں نیک اور صالح بنا، بے گھر کو جاتی گھر عطا فرما، بے روزگار کو حلال پاکیزہ برکت والی وسعت والی روزی عطا فرما۔ اے مولا کریم پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جیلوں میں ناحق بند لوگوں کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت دیوے ایمان والی بھلی موت نصیب فرما۔ اے اللہ سکرات سے لے کر جنت الفردوس کا سفر آسان فرما، جنت الفردوس میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی محنت جو ہمارے زمانے میں تو نے چلائی ہے مولا کریم، اس دین کی محنت کے اندر ہم سب کو دل و جان سے لگنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں زیادہ سے زیادہ جان مال صلاحیت لگانے کی توفیق نصیب فرما، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، مستورات کو بھی قبول فرما، ہمارے علاقے کو مثال والا علاقہ بنا تاکہ یہاں سے دین کی ہوائیں پورے عالم کے اندر پھیلے۔ ایسے فیصلے فرما اور ایسی ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع کہنا چاہتے کہہ نہیں سکے، جن کا حق ہے ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ خصوصاً مولا کریم ہماری جماعت کی بڑی نصرت ان لوگوں نے کی، اللہ سب کو قبول فرما۔ اللہ ان کی نصرت کی لاج رکھ لے، ان کی نصرت کے صدقے میں مولا کریم ان کے خاندانوں کو، ان کے علاقوں کو، ان کی نسلوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ان کی دنیا آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، یہاں سے مولا کریم جن لوگوں نے مولا کریم ہم کو مولا محبت کی نگاہ سے دیکھا ان سب کو ہدایت نصیب فرما، پورے علاقے کے اندر ہدایت کو ہواؤں کو عام فرما، ہمارے وجہ سے کوئی شر پھیلا ہے تو اسے ختم فرما، کوئی خیر پھیلی ہے تیری توفیق سے پھیلی ہے مولا کریم اس کی آبیاری فرما اور اسے قیامت تک باقی فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا متوقع تھے کہنا چاہتے کہہ نہیں سکے، جن کا حق ہے کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر برکت کی بھلائی کی لائن کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن سرور و فتن سے پناہ چاہے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو میں اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ پانی کو پانی نکل جائے تو مستور کی تشکیل کرنا آتا ہے۔